بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی، سورہ یونس پارٹ نمبر 4۔ غمتاً ثم اقضوا الی ولا تنظرون، شبہ پھر کر گزرو میرے ساتھ اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ نمبر 1۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، پھر اگر منہ پھیرو گے تو میں نے نہیں چاہی تم سے مزدوری۔ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میری مزدوری اللہ پر ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ میں رہوں فرمانبردار۔ نمبر 2۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، پھر اس کو جھٹلایا سو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ان کو قائم کر دیا جگہ پر۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ڈبا دی ان کو جو جھٹلاتے تھے ہماری باتوں کو۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام ان کا جن کو ڈرایا تھا۔ نمبر 2۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، پھر بھیجے ہم نے نوح کے بعد کتنے پیغمبر، اِلیٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوم کی طرف۔ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پھر لائے ان کے پاس کھلی دلیلیں۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ، سو ان سے یہ نہ ہوا کہ ایمان لائیں اس بات پر جس کو جھٹلا چکے تھے پہلے سے۔ نمبر 4۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، اس طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر حد سے نکل جانے والوں کے۔ نمبر 5۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَارُونَ، پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسیٰ اور ہارون کو۔ تفسیر۔ نمبر 1۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پیغمبرانہ یقین، یعنی تمہاری خوشی ناخوشی یا موافقت و مخالفت کی مجھے ذرا برابر پرواہ نہیں۔ تمام پیغمبروں کی طرح میرا بھروسہ صرف خدائے واحد پر ہے۔ اگر تم میری نصیحت و فہمائش سے برا مانو تو مانا کرو، میں اپنے فرائض منصبی کے ادا کرنے میں قصور نہیں کر سکتا۔ تم برا مان کر مجھ سے دشمنی کرو اور نقصان پہنچانا چاہو تو یہ چیزیں میرے ارادوں پر قطعاً اثر ڈالنے والی نہیں۔ جو کچھ تمہارے امکان میں ہے شوق سے کر گزرو، میرے خلاف مشورہ کر کے کوئی تجویز پختہ کر لو۔ اپنے رفقائے کار بلکہ فرضی معبودوں کو بھی جمع کر کے ایک غیر مشکوک اور غیر مشتبہ رائے پر قائم ہو جاؤ، پھر متفقہ طاقت سے اسے جاری کر ڈالو۔ ایک منٹ کی مہلت بھی مجھ کو نہ دو، پھر دیکھ لو کہ پیغمبرانہ استقامت و توکل کا پہاڑ تمام دنیا کی طاقتوں اور تدبیروں کو کچل کر کس طرح پاش پاش کر ڈالتا ہے۔ نمبر 2۔ یعنی تمہارے مقابلے میں نہ جانی و بدنی تکلیف سے گھبراتا ہوں اور نہ مالی نقصان کی کوئی فکر ہے، کیونکہ میں نے خدمت تبلیغ و دعوت کا کچھ معاوضہ تم سے کبھی طلب نہیں کیا۔ جو یہ اندیشہ ہو کہ تمہاری ناخوشی سے میری تنخواہ بند ہو جائے گی، یا کم از کم تم کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ میری ساری جد و جہد مال کی حرص اور روپیہ کے لالچ سے تھی۔ میں جس کا کام کر رہا ہوں اور حکم بجا لا رہا ہوں اسی کے ذمہ میری اجرت ہے۔ جب میں اس کا فرما بردار ہوں اور خدمت مفوضہ بے خوف و خطر انجام دیتا ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے فضل و رحمت کے دروازے مجھ پر نہ کھولے رکھے۔ نمبر 3۔ یعنی جس کے پاس چشم عبرت ہو وہ دیکھ لے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ ان لوگوں کو سینکڑوں برس حضرت نوح علیہ السلام نے نصیحت کی، نفع و ضرر سے آگاہ کیا، جب کوئی بات مؤثر نہ ہوئی بلکہ الٹا عناد و فرار بڑھتا چلا گیا، اس وقت خدا نے سخت طوفان پانی کا بھیجا، سب مکذبین غرقاب کر دیے گئے۔ صرف نوح علیہ السلام اور چند نفوس جو ان کے ساتھ تھے کشتی پر سوار تھے محفوظ رہے، انہی سے آگے کی نسل انسانی چلی اور ڈوبنے والوں کی جگہ یہی آباد ہوئے۔ نوح علیہ السلام کا کچھ قصہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ نمبر 4۔ دوسرے پیغمبروں کی تکذیب، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام، صالح، لوط، ابراہیم، شعیب علیہ السلام وغیرہ انبیاء کو اپنے اپنی قوموں کی طرف کھلے ہوئے نشانات دے کر بھیجا، لیکن جس جہالت اور کفر کی حالت میں وہ لوگ اپنے اپنے پیغمبر کی بعثت سے پہلے تھے اور جن چیزوں کو بیشتر سے جھٹلاتے چلے آ رہے تھے، یہ توفیق نہ ہوئی کہ انبیاء کی تشریف لانے اور سمجھانے کے بعد ان کو مان لیتے، بلکہ جن اصول صحیحہ کی تکذیب پہلے قوم نوح کر چکی تھی ان سبوں نے بھی ان کے ماننے سے انکار کر دیا، اور جب پہلی مرتبہ منہ سے نہ نکل گئی ممکن نہ تھا کہ پھر کبھی ہاں نکل سکے۔ اسی بے ایمانی اور تکذیب حق پر آخر تک اڑے رہے۔ نمبر 5۔ دلوں پر مہر لگنے کے اسباب، جو لوگ تکذیب و عداوت حق میں حد سے نکل جاتے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگنے کی یہی صورت ہوتی ہے کہ اول تکذیب کرتے ہیں، پھر اس پر ضد اور اصرار کرتے کرتے محض دشمنی اور عناد کی روش اختیار کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ دل کی کلیں بگڑ جاتی ہیں اور قبول حق کے استعداد باقی نہیں رہتی۔ الی فرعون وملئہ بآیاتنا فاستکبروا، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنے نشانے دے کر پھر تکبر کرنے لگے۔ وکانوا قوما مجرمین، اور وہ تھے لوگ گناہ گار۔ نمبر 1۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب پہنچی ان کو سچی بات ہمارے پاس سے، قالوا ان ھذا لسحر مبین، کہنے لگے یہ تو جادو ہے کھلا۔ نمبر 2۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، کہا موسیٰ نے کیا تم یہ کہتے ہو کہ حق بات کو کہ جب وہ پہنچے تمہارے پاس، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور نجات نہیں پاتے جادو کرنے والے۔ نمبر 3۔
قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، بولے کہ کیا تو آیا ہے کہ ہم کو پھیر دے اس رستے سے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو، وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور تم دونوں کو سرداری مل جائے اس ملک میں، وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں تم کو ماننے والے۔ نمبر 4، وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور بولا فرعون لاؤ میرے پاس جو جادوگر ہو پڑھا ہوا۔ نمبر 5، فلما جاء السحرۃ، پھر جب آئے جادوگر، قال لهم موسیٰ، کہا ان کو موسیٰ نے، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ نمبر 6، فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالا۔ تفسیر نمبر 1، یعنی جرائم پیشہ لوگ تھے، نافرمانی کی خو قبول حق کی اجازت نہیں کہاں دیتی۔ تکبر معنی ہوا کہ خدا کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کے سفراء کے سامنے گردن جھکائیں۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، سورۃ النمل رکوع نمبر 1۔ یہی تکبر تھا جس نے فرعون سے یہ الفاظ کہلوائے، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، سورۃ شعراء رکوع نمبر 2۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے استدلال، یعنی عصا اور ید بیضاء وغیرہ کے معجزات دیکھ کر اور موسیٰ علیہ السلام کی نہایت پرتاثیر باتیں سن کر کہنے لگے یہ سب کھلا ہوا جادو ہے، کیونکہ ان کے خیال میں تمام فوق العادت چیزوں کا آخری درجہ جادو ہی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، یعنی حق کو جادو کہتے ہیں، کیا جادو ایسا ہوتا ہے؟ اور کیا جادو کرنے والے نبوت کا دعویٰ کر کے حق و باطل کی کشمکش سے کامیاب نکلتے ہیں؟ سحر اور معجزہ میں تمیز نہ کر سکنا ان کوتاہ فہمیوں کا کام تھا جو سونے اور پیتل میں تمیز نہ کر سکیں۔ پیغمبر کے روشن چہرے، پاکیزہ اخلاق، نور تقوی، پرشوکت و عظمت احوال میں بدیہی شہادت اس کی موجود ہوتی ہے کہ جادوگری اور شعبدہ بازی سے انہیں کوئی دور کی بھی نسبت نہیں، پھر پیغمبر کو ساحر کرنا کس درجہ بے حیائی یا دیوانگی ہے۔ نمبر 4، یعنی معاذ اللہ تم دنیا کے حریص اور بدنیت ہو، ایک سیاسی تحریک کو مذہبی رنگ میں پیش کرتے ہو، تمہاری غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ مذہبی حیثیت سے ایک عظیم انقلاب عظیم برپا کر کے اس ملک میں اپنی حکومت اور سرداری جماؤ اور یہاں کے قدیم سرداروں قبطیوں کو برطرف کر دو۔ سو یاد رہے کہ یہ خواہش پوری ہونے والے نہیں، ہم لوگ ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے اور نہ تمہاری بزرگی کبھی تسلیم کریں گے۔ نمبر 5، جادو اور معجزہ کا فرق، یہ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا جواب تھا، یعنی رہا سحر اور معجزہ کا جھگڑا، اس کا ہم عملاً تصفیہ کیے دیتے ہیں۔ اس ملک کے بڑے بڑے ماہر جادوگر اکٹھے کیے جائیں، پھر آپ ان کے خوارق کے مقابل اپنے معجزات دکھلائیں، دنیا مشاہدہ کر لے گی تم پیغمبر ہو یا معاذ اللہ جادوگر ہو۔ اس کے لیے فرعون نے تمام ملک میں گشتی جاری کر دی اور آدمی بھیج دیے کہ مشاق اور ماہر جادوگر جہاں کہیں ہو فوراً حاضر ہو جائیں۔ اس کا مفصل واقعہ سورہ اعراف میں گزر چکا، وہاں ملاحظہ کر لیے جائے۔ نمبر 6، دوسری جگہ مذکور ہے کہ ساحرین نے موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا تھا کہ اپنے کرتب دکھلانے میں تم پہل کرتے ہو یا ہم کریں؟ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کو دکھلانا ہے دکھلاؤ، کیونکہ باطل کی پوری زور آزمائی اور نمائش کے بعد حق کا آنا اور باطل کو نیچا دکھا کر ملیا میٹ کر دینا زیادہ مؤثر اور غلبہ حق کو زیادہ واضح کرنے والا ہے۔ قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ بولا کہ جو تم لائے ہو سو وہ جادو ہے۔ نمبر 1، ان اللہ سیبطلہ، اب اللہ اس کو بگاڑتا ہے، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ نہیں سنوارتا شریروں کا کام۔ نمبر 2، ویحق اللہ الحق بکلماتہ، اور اللہ سچا کرتا ہے حق بات کو اپنے حکم سے، ولو کرہ المجرمون، اور پڑے برا مانے گنہگار۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، پھر کوئی ایمان نہ لایا موسیٰ پر مگر کچھ لڑکے اس کی قوم کے۔ نمبر 3، علی خوف من فرعون، ڈرتے ہوئے فرعون سے، وملئہم، اور ان کے سرداروں سے، ان یفتنہم، کہ کہیں ان کو بچلا نہ دے۔ نمبر 4، وإن فرعون لعال فی الارض، اور فرعون چڑھ رہا ہے ملک میں، وإنہ لمن المسرفین، اور اس نے ہاتھ چھوڑ رکھا ہے۔ نمبر 5، وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اور کہا موسیٰ نے اے میری قوم اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر تو اسی پر بھروسہ کرو اگر ہو تم فرما بردار۔ نمبر 6، وقالوا علی اللہ توکلنا، تب وہ بولے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے رب ہمارے نہ آزما ہم پر زور اس ظالم قوم کا۔ نمبر 7، ونجنا، اور چھڑا دے ہم کو۔ تفسیر نمبر 1، ساحرین کا جادو، ساحرین نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینک دیں اور تخیل اور نظر بندی سے دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہونے لگا گویا تمام میدان زندہ سانپوں سے بھرا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جادو یہ ہے، وہ جادو نہ تھا جسے فرعون اور اس کے خوشامدیوں نے جادو کہا تھا۔ نمبر 2، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، یعنی بس تم اپنی قوت صرف کر چکے، اب سمجھ جانا کہ خدا اپنے قدرت اور رحمت سے سب بنایا کھیل بگاڑتا ہے۔ جو میرے مقابل
پھر کبھی نہیں سنور سکے گا، کیونکہ خدا کی عادت و حکمت کے خلاف ہے کہ مصلح و مفسد کے مقابلہ کے وقت جب اس سے مقصود خالص اتمام حجت ہو، مفسدوں اور شریروں کی بات سنوار دے اور کلمہ حق کو پست و مغلوب کر دے۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے۔ بنی اسرائیل فرعونیوں کے ہاتھوں سخت مصیبت اور ذلت اٹھا رہے تھے اور پرانی پیشین گوئیوں کے مطابق منتظر تھے کہ فرعون کے مظالم کا خاتمہ کرنے اور اس کی سلطنت کا تختہ الٹنے والا اسرائیلی پیغمبر مبعوث ہو۔ موسیٰ علیہ السلام ٹھیک اسی شان سے تشریف لائے جس کا انہیں انتظار تھا، اس لیے تمام بنی اسرائیل قدرتی طور پر موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کو نعمت عظمیٰ سمجھتے تھے۔ وہ دل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا جانتے اور ان کی عزت کرتے تھے، مگر اکثر آدمی فرعونی اور فرعونی سرداروں سے خوف زدہ تھے، اس لیے ابتدا میں شرعی طور پر ایمان نہیں لائے، وقت کے منتظر رہے کہ جس وقت حق کا غلبہ ہوگا مسلمان ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے تھوڑے سے نوجوانوں نے ہمت کر کے باوجود فرعونیوں سے خائف ہونے کے اپنے اسلام کا اظہار و اعلان کر دیا۔ چند گنے چنے قبطی بھی جو فرعونیوں کی قوم سے تھے مشرف بے ایمان ہوئے۔ آخر میں جب موسیٰ علیہ السلام کا اثر اور حق کا غلغلہ بڑھتا گیا، تب پوری قوم بنی اسرائیل کی جو تقریباً 6 لاکھ بالغ مردوں پر مشتمل تھی مسلمان ہو گئی۔ یہاں ابتدا کا قصہ بیان ہوا ہے۔ نمبر 4، ان کے سرداروں سے مراد یا تو فرعون کے حکام و عمال ہیں یا بنی اسرائیل کے وہ سردار مراد ہیں جو خوف یا طمع کی وجہ سے اپنے ہم قوموں کو فرعون کے مخالفت سے ڈراتے دھمکاتے تھے اور بچلا دینے کا کام۔ مطلب یہ ہے کہ فرعون ایمان لانے والوں کی خبر سن کر سخت ایذائیں پہنچائے، جس سے گھبرا کر ممکن ہے بعض ضعیف القلب راہ حق سے بچل جائیں۔ نمبر 5، یعنی ان کا خوف کھانا بھی کچھ بے جانا تھا، کیونکہ اس وقت ملک میں فرعون کی مادی طاقت بہت بڑھ چکی تھی اور اس کا ظلم، عدوان اور کفر و طغیان حد سے متجاوز ہو چکا تھا۔ کمزوروں کو ستانے کے لیے اس نے بالکل چھوڑ رکھا تھا۔ نمبر 6، یعنی گھبرانے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ ایک فرما بردار مومن کا کام اپنے مالک کی طاقت پر بھروسہ کرنا ہے۔ جسے خدا کی لامحدود قدرت و رحمت پر یقین ہوگا، وہ یقیناً ہر معاملہ میں خدا پر اعتماد کرے گا، اور اس اعتماد کا اظہار جب ہی ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے کو بالکل یا خدا کے سپرد کر دے، اسی کے حکم پر چلے اور تمامی جد و جہد صرف اسی پر نظر رکھے۔ نمبر 7، موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر انہوں نے اخلاص کا اظہار کیا کہ بے شک ہمارا بھروسہ خالص خدا پر ہے، اسی سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنائے، اس طرح یہ ہم پر اپنے زور و طاقت سے ظلم ڈھاتے رہیں اور ہم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ ایسی صورت میں ہمارا دین بھی خطرے میں ہے اور ان ظالموں یا دوسرے دیکھنے والوں کو یہ ڈینگ مارنے کا موقع ملے گا کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو تم پر ایسا تسلط و تفوق کیوں حاصل ہوتا اور تم اس قدر پست و ذلیل کیوں ہوتے۔ یہ خیال ان گمراہوں کو اور زیادہ گمراہ کر دے گا، گویا ایک حیثیت سے ہمارا وجود ان کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ برحمتک من القوم الکافرین، مہربانی کر کے ان کافر لوگوں سے۔ نمبر 1، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور حکم بھیجا موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا، کہ مقرر کرو اپنی قوم کے واسطے، بِمِصْرَ بُيُوتًا، مصر میں سے گھر۔ نمبر 2، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور بناؤ اپنے گھر قبلہ رو اور قائم کرو نماز۔ نمبر 3، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو۔ نمبر 4، وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ، اور موسیٰ نے کہا اے رب ہمارے تو نے دی ہے فرعون کو، وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور اس کے سرداروں کو رونق اور مال دنیا کی زندگی میں۔ نمبر 5، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے رب اس واسطے کہ بہکامے تیرے راستے سے۔ نمبر 6، ربنا اطمس علی اموالہم، اے رب مٹا دے ان کے مال، واشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دے ان کے دل، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ نہ ایمان لائیں جب تک دیکھ لیں عذاب دردناک۔ نمبر 7، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، فرمایا قبول ہو چکی دعا تمہاری۔ نمبر 8، سو تم دونوں ثابت رہو، ولا اور مت۔ تفسیر نمبر 1، یعنی ان کی غلامی اور محکومی سے ہم کو نجات دے اور دولت آزادی سے مالا مال فرما۔ نمبر 2، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب فرعون کی ہلاکت کا وقت قریب آیا تو حکم ہوا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ان میں شامل نہ رکھو، اپنے محلہ جدا بساؤ کے آگے ان پر آفتیں آنے والی ہیں۔ اس وقت تمہاری قوم ظاہری طور پر بھی آفتوں سے الگ تھلگ رہے۔ مفسرین تبوأ لقومکما بمصر بیوتاً سے مراد یہ لی ہے کہ اپنے مکانوں میں ٹھہرے رہو اور ان میں سے بعض کو عبادت کے لیے مخصوص کر لو۔ نمبر 3، بنی اسرائیل کو نماز کا حکم۔ فرعون نے مسجدیں اور عبادت گاہیں خراب کر دی تھیں، کوئی باہر نکل کر خدا کی عبادت نہ کر سکتا تھا۔ بحالت مجبوری حکم ہوا کہ مکان میں کوئی جگہ نماز کے لیے رکھو جو قبلہ رو ہو، نماز ترک مت کرو، اسی کی برکت سے خدا کی مدد آتی ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ہجرت سے پہلے مکہ میں ایسا ہی حال مسلمانوں کا تھا۔ نمبر 4، دنیا میں فتح و نصرت کی اور آخرت میں نجات اور رضا الہی کی۔ نمبر 5، یعنی ہر قسم کا سامان نے رونق و آسائش کا دیا، مثلا حسن صورت، سواری، عمدہ پوشاک،
اساس البیت وغیرہ اور مال و دولت کے خزانے، سونے چاندی وغیرہ کی کانیں عطا فرمائیں۔ نمبر 6 فرعون کی مال و حکومت کی حکمت۔ اگر لیضلوا میں لام تعلیل لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ تکوینی طور پر یہ سامان ان نابکاروں کو اس لیے دیا گیا کہ مغرور ہو کر خود گمراہ ہوں اور دوسروں کو گمراہ کرنے میں خرچ کریں، بڑی آزادی سے دل کھول کر زور لگا لیں، آخر میں دیکھ لیں گے کہ وہ کچھ بھی کام نہ آیا۔ جب خالق خیر و شر کا اللہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا کوئی فعل خالی از حکمت نہیں ہو سکتا، لا محالہ خلق شر میں بھی مجموعہ عالم کے اعتبار سے کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ وہی حکمت شریروں کو اس قدر سامان دیے جانے میں سمجھ لیجئے۔ کُلًّا نُمِدُّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك بنی اسرائیل رکوع نمبر 2، انما نملی لهم لیزدادوا اثما آل فرعون رکوع نمبر 18۔ بعض مفسرین نے لیضلوا میں لام عاقبہ لیا ہے، جیسے فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا میں لام عاقبت ہے۔ اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ یہ سامان دیا تو اس لیے تھا کہ امور خیر میں خرچ کرے اور نعمتوں کو لے کر منعم حقیقی کو پہچانے، اس کے شکر گزار بندے بنے، مگر اس کے برخلاف انہوں نے اپنی بدبختی سے خدا کی نعمتوں کو لوگوں کے بہکانے اور گمراہ کرنے میں ایسا بے دریغ خرچ کیا گویا وہ اسی کام کے لیے ان کو دی گئی ہے۔ اس تفسیر پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ نمبر 7 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدت دراز تک ہر طرح ہدایت کر چکے اور عظیم الشان معجزات دکھلا چکے، مگر معاندین کا جحود و عناد بڑھتا ہی رہا، حتیٰ کہ تجربہ اور طول صحبت یا وحی الہی سے پوری طرح ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ کبھی ایمان لانے والے نہیں۔ تب ان کی ہلاکت کی دعا فرمائی تاکہ ان کی گندگی سے دنیا جلد پاک ہو اور دوسروں کے لیے ان کی بد انجامی درس عبرت بنے۔ آپ نے بد دعا کی کہ خدا بندہ ان کے اموال کو تباہ اور ملیہ میٹ کر دے اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، جن میں کبھی ایمان و یقین نفوذ نہ کرے، بس اسی وقت یقین حاصل ہو جب اپنی آنکھوں سے عذاب علیم کا مشاہدہ کر لیں۔ یہ دعا ان کے حق میں ایسی سمجھو جیسے ابلیس کو لعنت اللہ یا کفار کو خذلہم اللہ کہا جاتا ہے، حالانکہ ان کی ملعونیت و خذلان کا قطعی فیصلہ بیشتر سے کیا جا چکا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی تقریر دوسرے طرح سے کی ہے، فرماتے ہیں سچے ایمان کی ان سے امید نہ تھی، مگر جب کچھ آفت پڑتی تو جھوٹی زبان سے کہتے کہ ہم مانیں گے، اس میں عذاب تھم جاتا، کام فیصل نہ ہوتا۔ دعا اس سے مانگی کہ یہ جھوٹا ایمان نہ لائیں، دل ان کے سخت رہیں تاکہ عذاب پڑ چکے اور کام فیصل ہو۔ نمبر 8 روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین کہتے جاتے تھے، اس لحاظ سے دعوتکما فرمایا ہے۔ تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون، چلو راہ ان کی جو ناواقف ہے۔ نمبر 1 وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، فاتبعہم فرعون، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے، وجنودہ بغیا وعدوا، اور اس کے لشکر نے شرارت سے اور تعدی سے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب ڈبونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ، بولا یقین کر لیا میں نے کوئی معبود نہیں مگر جس پر کہ ایمان لائے بنی اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں ہوں فرما برداروں میں۔ الآن وقد عصیت قبل، اب یہ کہتا ہے اور تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، اور رہا گمراہوں میں۔ نمبر 2 فالیوم ننجیک ببدنک، سو آج بچائے دیتے ہیں ہم تیرے بدن کو، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ ہوئے تو اپنے پچھلوں کے واسطے نشانی، وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، اور بے شک بہت لوگ ہماری قدرتوں پر توجہ نہیں کرتے۔ نمبر 3 ولقد بوأنا بنی اسرائیل مبوأ، اور جگہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو پسندیدہ۔ تفسیر نمبر 1 یعنی اپنا کام استقلال اور ثابت قدمی سے انجام دیتے رہو، اگر قبول دعا کے آثار دیر سے ظاہر ہوں تو نادان لوگوں کی طرح شتابی مت کرو، وقت مقدرہ پر یہ ہو کر ہی رہے گا، گھبرانے سے کچھ حاصل نہیں۔ نمبر 2 غرق کے وقت فرعون کا کلمہ ایمان۔ موسیٰ علیہ السلام کئی لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے، فرعون کو خبر ہوئی تو ایک لشکر جرار لے کر تعاقب کیا تاکہ اس کے پنجے ظلم سے چھوٹنے نہ پائیں۔ بنی اسرائیل جب بحر قلزم کے کنارے پہنچے تو سخت پریشان ہوئے، آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر دباتا چلا آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی اور حق تعالیٰ کے حکم سے لاٹھی دریا پر ماری، سمندر کا پانی ادھر ادھر کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خدا نے 12 راستے خشک بنا دیے، یہ پار ہوئے، ادھر فرعون لشکر سمیت سمندر کے کنارے پہنچ گیا، خشک راستے دیکھ کر سب نے اسی میں گھوڑے ڈال دیے، جب ایک ایک کر کے تمام فوج دریا کے وسط میں پہنچی، پانی کا حکم ہوا کہ مل جائے، فوراً پانی کے طبقات مل گئے، سب لشکر اور سامان موجوں کی نظر ہو گیا۔ فرعون نے دیکھا کہ اب میں ڈوبتا ہوں، اس وقت گھبرا کر ایمان و اسلام کا لفظ زبان پر لایا
کہ شاید بنی اسرائیل کا خدا ایمان کا لفظ سن کر دریا کی موجوں سے باہر نکال دے۔ اس پر خدا کی طرف سے ارشاد ہوا الآن وقد عصیت قبل الی آخر، یعنی ساری عمر مخالف ہو کر گمراہی پھیلاتا اور شرارتیں کرتا رہا، اب عذاب دیکھ کر یقین لایا، اس وقت کا یقین کیا معتبر ہے۔ فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت اللہ التي قد خلت فی عبادی وخسر هنالک الکافرون، سورہ مومن رکوع نمبر 9۔ تنبیہ: قبض روح اور معائنہ عذاب کے وقت ایمان لانا ایمان غرغرہ، یہ ایمان بعث یا ایمان یاس کہلاتا ہے، جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک نافع نہیں۔ شیخ عبدالوہاب شعرانی نے کتاب الیواقیت والجواہر میں فتوحات مکیہ سے عبارت نقل کی ہے، جس میں ایمان فرعون کی بابت یہی تصریح کی ہے، اور دیباچہ میں لکھا ہے کہ فتوحات کے نسخوں میں ملحدین و زنادقہ نے بہت سی عبارتیں مرصوص کر دی ہیں۔ میرے پاس جو نہایت مستند و معتبر نسخہ فتوحات کا ہے، ان میں ان عبارتوں کا پتہ نہیں، واللہ عالم۔ فائدہ: اخیر وقت میں فرعون سے لفظ آمنت کہلا کر حضرت موسیٰ کی دعا فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم کی مقبولیت کا خدا نے مشاہدہ کرا دیا۔ نمبر 3، فرعون کی لاش کو عبرت بنایا گیا۔ موضوع القرآن میں ہے کہ جیسا بے وقت ایمان لایا بے فائدہ، ویسا ہی اللہ نے مرے پیچھے اس کا بدن دریا میں سے نکال کر ٹیلے پر ڈال دیا۔ بنی اسرائیل دیکھ کر شکر کریں اور پیچھے آنے والے اس کے حال سے عبرت پکڑیں، ورنہ اس کے بدن کے بچنے سے کیا فائدہ۔ جیسا بے فائدہ ایمان تھا، ویسی ہی بے فائدہ نجات مل گئی۔ جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ فرعون کی لاش آج تک محفوظ چلی آتی ہے، لیکن الفاظ قرآنی کی صحت اس کے ثبوت پر موقوف نہیں۔ اتفاق سے بنی اسرائیل کے نجات پانے اور فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ عاشورہ کے دن ہوا، اور اتفاق سے آج بھی جب بندہ یہ سطریں لکھ رہا ہے یوم عاشورہ 1348 ہجری ہے۔ خدا ہم کو دنیا و آخرت میں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور دشمنان دین کا بیڑا غرق کرے، آمین۔ صدق ورزقناہم من الطیبات، جگہ اور کھانے کو دیں ستھری چیزیں۔ نمبر 1، فمختلفوا حتی جاءہم العلم، سو ان میں پھوٹ نہیں پڑی یہاں تک کہ پہنچی ان کو خبر۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک تیرا رب ان میں فیصلہ کرے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں کہ ان میں پھوٹ پڑی۔ نمبر 2، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، سو اگر تو ہے شک میں اس چیز سے کہ اتاری ہم نے تیری طرف، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، تو پوچھ ان سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے۔ لقد جاءك الحق من ربك، بے شک آئی ہے تیرے پاس حق بات تیرے رب سے۔ فلا تكونن من الممترین، سو تو ہرگز مت ہو شک کرنے والا۔ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، اور مت ہو ان میں جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی باتوں کو۔ فتكون من الخاسرین، پھر تو بھی ہو جائے خرابی میں پڑنے والا۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، جن پر ثابت ہو چکی بات تیرے رب کی وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ولو جاءتهم، اگرچہ پہنچے ان کو۔ تفسیر: نمبر 1، یعنی فرعونیوں کو ہلاک کر کے اول ملک مصر دیا، پھر کچھ عرصہ بعد عمالقہ کو نکال کر ملک شام دیا گیا۔ دونوں ملک سرسبز و شاداب ہیں، جہاں ستھری اور لذیذ چیزوں کی افراد ہے۔ غرض یہ کہ بنی اسرائیل حلال و طیب نعمتوں سے مالا مال کر دیے گئے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل میں اختلاف اور فرقہ بندی، یعنی مادی انعام و اکرام کے ساتھ دینی و روحانی نعمت سے سرفراز فرمایا کہ تورات شریف کا علم دیا، جس میں دین کے اصول و فروغ بیان ہوئے تھے، اگلے پچھلوں کے متعلق خبریں تھیں۔ ان واضح حقائق سے خبردار ہونے کے بعد لائق تھا کہ ایسی صاف چیزوں میں اختلاف کر کے آپس میں پھوٹ ڈالیں اور فرقہ بندی کی نحوست میں گرفتار ہوں، مگر باوجود علم صحیح اور خبر صادق پہنچ جانے کے بعد کی طرح طرح کے اختلافات پیدا کیے اور پھوٹ ڈال کر رہے۔ بعض احکام میں اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے بھی کٹ حجتی کی، جیسے کہ ذبح بقرہ کے واقعے میں گزرا۔ بعد میں آنے والے پیغمبروں خصوصاً خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نے تصدیق اور اکثروں نے تکذیب کی، حالانکہ ان کے متعلق بہت سی پیشین گوئیوں پر مطلع ہو چکے تھے، بلکہ بعثت محمدی سے پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، اور مشرکین سے کہتے تھے کہ ہم پیغمبر آخر الزمان کے ساتھ ہو کر تمہاری خبر لیں گے۔ نہ صرف اس مسئلہ میں اختلاف ہوا، بلکہ خود اپنے مذہب میں تحریف کر کے اصول و فروع بدل ڈالے، اور رفتہ رفتہ 20 فرقے پیدا ہو گئے۔ مسیح علیہ السلام سے 300 برس بعد قسطنطین اعظم، جو ایک فلسفی مزاج بادشاہ تھا، از راہ نفاق دین نصرانیت میں داخل ہوا تو پادریوں نے اس کی خاطر جدید قوانین وضع کیے اور نئی شریعت بنائی۔ اس نے ان کے لیے بڑے بڑے گرجا اور معابد و مشاہد تعمیر کرائے، اور اس نئے دین مسیحی کی جو اصلی مصلحت کو بگاڑ کر تیار کیا گیا تھا خوب اشاعت ہوئی، بجز چند تارک و دنیا راہبوں کے جو بستیوں سے الگ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا رہے تھے۔ کوئی شخص اصلی دین
دین مسیحی پر قائم نہ رہا تھا۔ صلیب کی پرستش، مشرق کی طرف نماز پڑھنا، کلیساؤں میں مسیح و مریم وغیرہ کی تصاویر پوجنا، خنزیر وغیرہ کو حلال کرنا اور اس طرح کی تعریفات نے حقیقی مسیحیت کو بالکل مسخ کر ڈالا، اور یہی مسخ شدہ مسیحیت ساری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ملک شام، بیت المقدس، جزیرہ اور بلاد روم پر نصارہ کا تسلط تھا، تاں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ممالک کو نصارہ کے قبضے سے نکالا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمَنَّ۔ یہ پارٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔